الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا بنصيفه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو سیدھا راستہ دے کر بھیجا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، سچا مذہب دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ نبی اس سچے دین کو تمام ادیان جو اس وقت دنیا میں تھے سب پر غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بطور گواہ کے کافی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر عبادت کے نشانات، انوار نظر آ رہے ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اس لیے عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص یعنی بعد والے لوگ، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو میرے صحابہ کا وہ صدقہ جو انہوں نے 1 کلو اناج یا آدھا کلو اناج اپنے دور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کا سونے کا صدقہ بھی میرے صحابہ کے اس صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا.
صحابہ کی شان اونچی ہے، وہ مشکل دور میں انہوں نے ہر کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور دین کی خدمت مقصد تھی۔ تو عام زمانے میں اگر کوئی شخص اتنا بڑا صدقہ کر دے جو کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ احد پہاڑ 6 میل ہے، چوڑائی بھی کافی ہے، اتنا بڑا سونے کا صدقہ کون کر سکتا ہے، کون کرتا ہے؟ لیکن بالفرض اگر کوئی کر بھی دے تو میرے دور میں صحابہ نے جو آدھا کلو گندم صدقہ کی ہے اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے خلاف عبداللہ بن سبا نے ایک سازش کی تھی۔ مختلف علاقوں میں یہ جا کے تقریریں کرتا تھا، اصل یمنی تھا، عقیدتاً یہودی تھا، ظاہری طور پر محبان علی تھا، شیعان علی میں سے تھا۔ تقریریں یہ کرتا تھا کہ خلافت آل بیت کا حق ہے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، لہذا بنو امیہ یہ حضرات جو ہیں، کوئی بنو عدی ہے، کوئی بنو تمیم ہے، یہ خلافت کے مستحق نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اس نے یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اسلام کی مخالفت کرنا اور بندے کا واضح کافر ہونا، یہ ایسے بندے کا مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، اسلام کا مخالف ہے، ایک بندہ کافر ہے، اسلام کا مخالف ہے، تو اس کا مقابلہ آسان ہے، وہ کافر جو ہے۔ لیکن ایک بندہ اسلامی لباس میں مسلمان بن کر اسلام کو جو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ عالم الغیب ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ یمنی تھا عبداللہ بن سلام، یہودی تھا عقیدتاً، ظاہری طور پر اس نے اسلام کا لباس پہنا ہوا تھا۔ نعرہ کیا لگاتا تھا کہ خلافت حق ہے آل بیت کا، بنو ہاشم کا، اور اس میں چند بندے بھی ساتھ اس کے شریک ہو گئے۔ یہ کوفہ میں تقریروں میں کامیاب ہوا، بغداد میں ہوا، شام وغیرہ اس علاقے میں نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مصر میں بھی کسی حد تک کامیاب ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے جب چند بندے عثمان کو بلا جمع ہو گئے تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ علی خدا ہے، اور اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا ہونے کے بارے میں اس کے ساتھ 30-40 لوگ بھی مل گئے کہ علی خدا ہے۔ تھوڑی سی یہاں بات سمجھنی ہے، یہ جو کریم آغا خان جو پچھلے سال مر گیا کہ پتہ نہیں کب مر گیا، اور جب بھی شادی کی تو کنجری سے کی، اور ایک مذہب کا رہنما ہے، کیا بات ہے۔ ان کا کیا مذہب ہے؟ کافر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حلول کر کے آیا تھا علی میں، بظاہر علی تھا، اندر خدا تھا۔ حلول کا مطلب یہ ہے، پھر وہ حسن میں آیا، حسین میں آیا، فلاں آیا، ہوتے ہوتے اب یہ کریم آغا خان بظاہر انسان، اندر خدا ہے۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ادھر سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ بڑی علمی بات بتا رہا ہوں۔ عبداللہ بن سبا نے یہ نعرہ لگایا کہ علی خدا ہے،
اور اس کے ساتھ 30-40 بندے مل بھی گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ بھی چل گئی. اس بندے نے پروپیگنڈا بنایا تھا کہ خلافت آل بیت اور بنو ہاشم کا حق ہے. اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. محبت ٹھیک ہے، جو کچھ کرتے ہو ٹھیک ہے، مجھے یہ کہنا کہ علی خدا ہے یہ اس سے باز آ جائے. اس نے کہا میں نہیں باز آتا. وہ کیسا بندہ ہے جو اپنے خدا کی بات نہیں مانتا. اس کے مذہب میں علی خدا ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے نہ کہو تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، کیونکہ اسلام کے خلاف سازش کرنی تھی نا. وہ سازش پھر کامیاب نہیں ہوتی. اچھا، پھر حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کو سزا دوں گا. اس نے کہا بے شک نہیں. حضرت علی نے اس کو، عبداللہ بن سبا کو اور اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں جلا دیا. جب ان کو آگ لگا دی تو پھر بھی کہنے لگا کہ پہلے تو شک تھا کہ تم خدا ہے کہ نہیں، آگ کا عذاب تو خدا ہی دیتا ہے، اب تو یقین ہو گیا کہ علی خدا ہے. یہ ایسا بدبخت. یہ عبداللہ بن سبا یہودی ایسا اسلام کا دشمن تھا. ایجاد تو یہاں سے ہوئی شیعان علی، محبان علی کہہ دو. محبت میں تجاوز تو آوارگی ہوتی ہے، محبت تو نہیں ہوتی. یہ اس حد تک بندہ گمراہ تھا کہ اکثریت شیعہ کی بھی اس کو نہیں مانتی. عبداللہ بن سبا یہودی کو اکثریت شیعہ جو پہلے گزرے ہیں، ان کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسا برا شخص تھا. اب اپنا موضوع سمجھ آئے گا. اس کی یہ سازش تھی، تقریریں کرتا تھا، خود یہ سزا حضرت علی کے دور میں پائی کہ اہل بیت کا حق ہے اور یوں ہے، اور امت میں فتنہ ڈالا. یہ فتنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں اٹھ سکا. کیوں؟ حضرت عمر کی اپنی شان ہے. ایک تو انہوں نے بڑے بڑے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، تو سارے ان کے ساتھی مدینہ میں تھے. دوسرا ان کا دبدبہ، رعب، ڈرتے تھے سارے کہ فوراً سزا ہو جائے گی. یہ فتنے ادھر ادھر کچھ تھوڑے بہت اگر تھے تو چھپ چھپا کے تھے حضرت عمر کے دور میں. اور پھر حضرت خواہ اسلام کے خلاف سازش ہے. خلاف خلفائے راشدین کے بارے میں فضول باتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے وزیر، پھر حضرت عمر کے دور میں وزیر اور قاضی کا عہدہ، چیف جج کا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں وزیر اور یہ عہدہ باقی رہا. وہ تو آپس میں رحماء بینہم ہیں، ایک دوسرے کی خلافت کے زمانے میں ایک دوسرے کے عہدے قبول کر رہے ہیں. اور اب کی دنیا کو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا اتفاق اتحاد تھا کہ کیا تھا. خواہ مخواہ ان کی مخالفت ثابت کی جاتی ہے. جب محاصرہ ہو گیا، جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگ آ گئے، تو آپ نے بند ہونا، معصور ہونا، یہ ہونا قبول کیے رکھا. فوج کو اپنی حفاظت کے طور پر حکم نہیں دیا کہ ان بلبائیوں کو دور کر دو. یہاں پر اس جملے کو یہاں روکنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، 12 سال کی حکومت ہے. قیصر و کسریٰ کو مدون کیا، مستحکم کیا ان حکومتوں کو، اور یورپ کے علاقے تک ان کی حکومت تھی، جو گزشتہ جمعے پر بات کر چکے. لاکھوں میں فوج تھی جو شام، مصر، بغداد، کوفہ وغیرہ، قیصر و کسریٰ، پھر اندلس، قرطبہ، یہ ترکی وغیرہ، یہ سارے علاقے فتح کیے. جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے فتح تھے ان کو مستحکم کیا. مزید فتوحات ہوئی یورپ کی.
فوج کے علاوہ مجاہدین نہیں تھے، بہت بڑی لاکھوں میں فوج تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کو محاصرے میں کیا گیا ہے، فوج ان کے ماتحت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو مروان نے خط لکھا، لمبی کہانی وغیرہ، مروان ہمارے حوالے کر، انہوں نے کہا تمہارے حوالے کیوں کرو؟ بادشاہ تم ہو، ایک بندہ مجرم ہے، فرض کرو تو سزا میں نے دینی ہے یا تم نے دینی ہے؟ تمہارے حوالے کیوں کرو؟ دشمن کہے فلانا بندہ مجھے دے دو، ہم اس کو دے دیں، یا ہم ڈرپوک ہیں یا ضمیر فروش ہیں، دونوں میں سے تو کوئی ایک بات ہے۔ ملا عمر سے اسامہ مانگا گیا تھا، پھر کیوں نہیں دیا؟ مسلمان بادشاہ ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، دشمن اس کو کہے یہ بندہ ہمارے حوالے کرو، یہ حوالے کر دیتا ہے یا ڈرپوک ہے یا ضمیر فروش ہے، اس کو اپنے بندے سے غرض ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر مروان بن حکم کی غلطی ہے تو سزا تم نے دینی ہے، بادشاہ میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، میں نے سزا دینی ہے۔ تمہارے جلسے جلوس سے وہ آج کل کی کمزور گھسی پڑی جمہوریت دھرنوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی کہ دھرنے اس لیے دیے حکومت ختم ہو جائے گی، اتنے دن دھرنے دیے، اتنے جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، حکومت ختم ہو جائے، آج کل نہیں کر سکتے ختم۔ جو کمزور حکومتیں، خلافت کو آپ دھرنے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، محاصرے سے ختم کر سکتے ہیں۔ محاصرہ کیا اور 40 دن رہا، اس کے لگ بھگ کھانا پینا وغیرہ بند، جو کچھ باتیں آپ نے، وہ پانی بند، مسجد نبی میں جانا بند، کھانا بند وغیرہ وغیرہ۔ اب وفد آتا ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے کہ آپ فوج کو اجازت دے دیں، یہ کچھ 100 لوگ ہیں، ان کو مدینہ سے دور کر دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے، مقابلہ ہوگا۔ جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ گو کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی جان کی حفاظت کے طور پر جو میرے خلاف باغی ہیں کلمہ گو، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کلمہ گو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، کوئی اور خلیفہ بن جائے۔ کہا خلافت اس لیے نہیں چھوڑتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر بلا کر یہ فرمایا تھا کہ عثمان ایک زمانہ آئے گا تمہیں خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، ایک ٹائم تک تو صحیح رہے گی، کچھ لوگ آپ کی خلافت کی قمیض کو اتارنا چاہیں گے، ہرگز خلافت کی قمیض کو نہ اتارنا، مجھے نبی کا حکم ہے، میں خلافت سے استعفیٰ نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھیوں نے کہا کہ پھر حضرت اس کا حل کیا ہوگا کہ نہ آپ بلوائیوں کو دور کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ کلمہ گو میری وجہ سے نہ مارے جائے، مجھے مار دیا، شہید کر دیا، تو پھر تمہاری مرضی ہے میرے قاتلوں کو قصاصاً قتل کر دینا، لیکن جب تک انہوں نے مجھے مارا نہیں تو وہ مجرم نہیں ہیں، ویسے بیٹھے ہیں، بیٹھے رہے ہیں، اور خلافت بھی میں نہیں چھوڑتا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بطور پہرے دار کھڑا کیا کہ نہ یہ خلافت چھوڑتے ہیں اور نہ یہ مطلب فوج کو آرڈر دیتے ہیں تو کہیں اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور بھی کئی صحابہ تھے جو، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ دروازے سے ہی لوگ آئیں گے، اور اسی دورانیے میں ان کی تقریر ہے جو بالا خانے کے اوپر چڑھ کر انہوں نے تقریر کی کہ دیکھو نبی نے یہ فرمایا تھا
جب میں نے کنواں خرید کے دیا، وقف کیا، تو نبی نے فرمایا تھا عثمان جنتی ہے۔ جب مسجد کی توسیع کی زمین خریدی تو نبی نے فرمایا تھا عثمان جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں میرا نام ہے، میں جنتی ہوں، میرے بارے میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ فرمان ہے رسول کے۔ تو سارے کہنے لگے جی آپ کے بارے میں یہ فرمان ہے۔ تو کہا چھوڑو اس کو، مروان بن حکم کی غلطی، وہ میں جانوں وہ جانے، خدا مجھ سے پوچھے گا، میں اس کو سزا دوں گا، آپ کا کام اس کو سزا دینا نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہ تم اس کنویں سے پانی بھی نہیں مجھے پینے دیتے ہو، مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ ایک دو دفعہ بعض صحابہ نے پانی کھانا پہنچانے کی کوشش کی اور وہ زخمی ہوئے، کئی صحابہ زخمی ہوئے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کما حقہ نہیں پہنچ سکتا تھا کھانا، قدرت کا نظام ہے۔ یہ بہت صابر، حلم والے۔ اور پھر کہا کہ کیا بنے گا آپ کا؟ کہا آج ہم روزے میں ہیں اور سو گیا تھا میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا عثمان ایک انتقام کا راستہ ہے، آرڈر دے دو، ایک صبر کا راستہ ہے، اور تم روزے میں ہو، ہمارے ساتھ آ کے روزے کی افطاری کرو۔ تو میں نے نبی کے پاس عالم برزخ میں روزے کی افطاری کا آپ سے یہ وعدہ لے لیا ہے، میں آ جاؤں گا، مجھے شہید کر دیا جائے کوئی بات، میں آرڈر نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے، اور ان کا بہے جو بظاہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھو اس شخص کی فراست، حلم، علم، تقوی، کہ لاکھوں کی فوج ہونے کے باوجود اپنی شہادت کو ترجیح دی ہے اور آرڈر نہیں کیا کہ میرے مخالفین کو مار دیا جائے، ڈنڈا چلا دیا جائے، یوں کر دیا جائے۔ اب وہ تقریر بھی ہو گئی، سب کچھ لوگوں کو بتا دیا گیا، اور پھر آخر میں ایک فرمایا، بیر عریس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مجھ سے گم ہو گئی تھی، خطرہ 3 دن اس کو ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی۔ خطرہ تو اس وقت ہی تھا کہ انتشار ہو جائے گا، لیکن اپنے امام کو قتل نہ کرو، تلوار جو اپنے امام پر چلے گی پھر بعد میں آپس میں تلوار چلے گی، آپس میں تلوار چلنے والی جو نیام میں ہے اس کو نیام میں رہنے دو، مجھ پر تلوار چلاؤ گے تو اس کے بعد آپس میں تلوار چلتی رہے گی، اس سے بچو۔ اور بہت ساری احادیث ہیں ان کے بارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ بیان اور واضح و نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو بندہ رومال اوڑا ہوا جا رہا ہے نا جی، یہ ایک فتنے کے زمانے میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ ایک صحابی اٹھا، دوڑ کے اس رومال اوڑے ہوئے شخص کو آگے سے جا کے دیکھنے کے لیے پہنچا کہ یہ ہے کون جن کے بارے میں اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عثمان کو ظلماً شہید کیا جائے گا، اپنا پانی، اپنی خلافت، اپنا کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ بند کر دیا گیا، اور سزا دینے کے باوجود، انتقام لینے کے باوجود انتقام نہیں کیا۔ یہ بڑی مظلومیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مین راستے سے تو نہیں آئے، پیچھے کی طرف سے آئے، شہید کر دیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر ان کے خون کے قطرے ہوئے اور یہ تلوار سے ان کا گلا کاٹا گیا، ان کے بچے بیویاں ان کے سامنے بلبلاتے رہے، اور اس حد تک کہ ان کو جب شہید کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو اس وقت جو جنت البقیع تھی اس میں ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا۔ اس حد تک فتنہ تھا، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ فتنہ ساز گروپ کتنا کامیاب گروپ ہوتا ہے۔ ایک ان کا اپنا باغ تھا جو جنت البقیع کے ساتھ تھا، اس کوکب والی جگہ نام ہے اس کا، اس میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔
جو قدرت کی بات یہ ہے کہ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس علاقے کو وہ جنت البقیع کا حصہ بنا دیا گیا. آپ جیسے اب گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہی علاقہ آتا ہے جو جنت البقیع میں آپ بڑے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے یہ وہی علاقہ ہے جو ملکیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھا, جو ان کا ایک چھوٹا سا ایک باغ تھا کھجوروں کا. بات یہ دوستو, یہ 18 ذی الحجہ کو جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور جو بات انہوں نے کہی تھی وہ سمجھنے کی بات ہے کہ میرے اوپر تلوار نہ چلاؤ, مجھے قتل نہ کرو. جس قوم نے اپنے امام کو قتل کیا بعد میں وہ تلواریں آپس میں چلتی رہی. جنگ جمل میں یہ تلوار چلی, دونوں طرف مسلمان اور صحابہ تھے. جنگ صفین میں یہ تلوار چلی, دونوں طرف صحابہ اور مسلمانوں کی تعداد تھی. بہت سارے صحابہ دیگر مسلمان شہید ہو گئے. بے شک درمیان میں جنگ جمل ہو یا صفین ہو, جنگ کے شروع ہونے میں رات کی تنہائیوں میں افتتاح کرنے والے منافقین تھے. یہ خوارج وغیرہ ان الحکم الا للہ اس طرح جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پھر بعد میں حضرت علی کی خلافت کے دور میں کامیاب ترین کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ خوارج کے خلاف انہوں نے وہ جہاد کیا. اور ذل خویسرہ جب لاشوں کا ڈھیر لگا نا جی خوارج کافر ہے, تو ڈھیر لگا تو حضرت علی نے ساتھیوں کہا کہ ان کی لاشوں کو ہٹاؤ, مطلب ایک لاش کو ہٹاؤ ڈھیر کو. وہ دیکھتے گئے تو آخر میں ذل خویسرہ نظر آیا, کہا ٹھیک ہے بس چھوڑ دو. اب سنو آپ ذل خویسرہ کون ہے؟ غزوہ حنین میں فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بہت علاقہ وغیرہ فتح ہوا, ہزاروں لاکھوں بکریاں وغیرہ اونٹ یہ مال غنیمت ملا. اس میں آپ نے تقسیم کیا جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا. اس میں ایک شخص نے اعتراض کیا تھا, جناب انصاف نہیں ہو رہا, ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا, فلان ہو رہا ہے, اپنے کو نوازا جا رہا ہے. آپ نے کہا اس کو لاؤ, کہا ہم انصاف نہیں کریں گے, کون کرے گا؟ اور پھر فرمایا کہ ایک زمانہ بعد ایک فتنہ اٹھے گا جس کا یہ موجد ہوگا. وہ شخص ذل خویسرہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خوارج کا لیڈر تھا, اور اس کو قتل کیا گیا اور ڈھیر سے وہ نیچے ملا وغیرہ. تو بات یہ دوستو, اپنے امام کو قتل کرنے کا یہ نقصان ہوا کہ بات کی یہ بہت بڑا نقصان. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کو جو شہید کیا گیا, جب کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. وہ تو لڑائی کے لیے نہیں آئے. تمام کتب ہاں سنیوں کی ہوں شیعہ کی ہوں, سارے سنی بھی محبان حسین میں سے ہیں, حسن میں سے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف شیعہ جو ہے حضرت حسن اور حسین کے چاہنے والے یا ماننے والے یا محبت کرنے والے. حسن حسین کی سنتوں پر لباس کے لحاظ سے, حفظ قرآن کے لحاظ سے, عالم دین ہونے کے لحاظ سے, ادنا سے ادنا سنت پر عمل کرنے والے تو ہر جگہ سنی نظر آتے ہیں. محبان حسن و حسین یا آل بیت سنی بھی اعلیٰ درجے کے ہیں, شیعہ بھی ہیں. جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمام کتب میں خاص سنیوں کی ہوں شیعہ کی ہوں جو متفق علیہ باتیں ہیں وہ یہ کہ حضرت حسین جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے. انہوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کے حوالے خلافت کرنا چاہتے ہیں, اور پھر دھوکہ کیا, جو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بات کریں گے. آج کی گزارشات کہ آج یکم محرم ہے, اسلامی سال کا پہلا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد ایک سال فرمایا کہ میری ہجرت سے اسلامی سال شمار ہوگا جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوگا. اور سوئے قسمت مسلمان کتنے ملک ہیں دنیا میں پتہ نہیں, کسی ایک جگہ بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی تاریخ کو اپنی تنخواہوں کے لحاظ سے، سال کے لحاظ سے، چھٹیوں کے لحاظ سے وغیرہ لحاظ سے نہیں استعمال۔ پہلے سعودی عرب تھوڑا بہت کرتا تھا، اب اس نے بھی کہا یہ کیا بات ہے کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، اب وہ بھی عیسوی کے ساتھ چل پڑا ہے۔ ایک زمانہ ہم نے شافعات مرحوم کا دور کا دیکھا کہ ہمیں تو عادت ہے نا ادھر سے کہ آج 27 تاریخ ہے، جی آج جون کی 27 تاریخ ہے، وہ میں نے بھی ایک دفتر میں جا کے کہا کہ آج اتنی تاریخ ہے اور کل فلانی تاریخ میں ہمارے کسی ساتھی کا یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ ناراض ہو گیا، غصہ انت متوا ولا یقول ہجریہ ولا یقول تقول ہجریہ، تم داڑھی والا بندہ ہو کر بھی ہجرت کی تاریخ کو نہیں بولتے ہو، اس لیے بولتے ہو۔ غصہ تو وہ سکینٹ لگاتے ہیں نا جی، سکینٹ غصے میں تو بات یہ، اور اب وہ بھی اسی طرف ہے۔ ایک اسلامی ملک پوری دنیا میں نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد کردہ ہجری تاریخ کو اختیار کرے۔ ضرورت کیا تھی؟ اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ میں تھے یہی بتایا جاتا تھا کہ بعد العیسوی یا ابرہ بادشاہ پر جب وہ ابابیل آئے اس کے بعد فلانے سال کے بعد یہی عیسوی چل رہا تھا، بعد العیسوی یہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر ہجرت کی تاریخ کو مقرر کیا، محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا، تو کوئی وجہ تھی نہیں تو عیسوی کے اوپر تو کام چل رہے تھے، چلتے رہتے، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بھی ایسا نہیں کر رہا ہے، گنہگار ہے سارے۔ 27 ذی الحجہ کو 23 ہجری 27 ذی الحجہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صبح کی نماز میں حملہ کیا، اور وہ 2-3 حملے ہوئے، جو کچھ بھی ہوا وغیرہ، پکڑا گیا، پھر اس نے خودکشی کر لی، فلان مارا، ادھر گیا، پتہ نہیں کدھر دفن ہوا کیا نہیں ہوا۔ ابو لولو فیروز مجوسی، اور ایران میں اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، درگاہ بنی ہوئی ہے کہ مزار بنا ہوا ہے، اور کیا ضرورت ہے اس کی، آپ خود سمجھ سکتے ہو آپ کیا ضرورت ہے اس کی۔ بہرحال حضرت عمر نے اتنا پوچھا جب زخمی ہوئے کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا شخص کون تھا، کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی بندہ ہے، اور یہ سمجھ پہلے ہی گئے تھے وہ چکی کیا جو قصہ بیان ہوا تھا۔ بہرحال حضرت عمر نے جب پوچھا گیا، بتایا گیا، تو وہ اس نے آخری بار اپنے اوپر ہی کر دیا تھا، اور ختم۔ چند دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن زہر کا اثر ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت اتنی دوائیں بھی نہیں تھیں، لیکن دوائیں تھیں بھی تو دعائیں کچھ ایسی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس خیبر کی زہر نے اثر کیا اور طبیعت خراب ہوئی اور آپ وفات پانے لگے، تو اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں مطلب پرانی چادر کے ساتھ ہی کفن دے دینا، نئے کپڑے جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہ بات ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، یہ خلافت کا وغیرہ، اور اس کے بعد جب یہ بیمار ہوئے اور صحت کے اثرات نظر نہیں آیا، میں نے کہا حکمت کی دوائیاں اچھی نہیں تھیں یا دعائیں غالب تھیں؟ کیا دعائیں ہیں کہ حضرت ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں کھانے میں شریک تھے، جو ایک یہودی کی سازش سے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ ایک ساتھی تو ادھر ہی اسی وقت شہید ہو گیا تھا، آپ نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، ایک ابو بکر نے کھا لیا تھا، جو نکالے گئے۔ آپ مرض الوفات میں فرما رہے تھے کہ اس زہر کے اثرات میرے گلے میں محسوس ہو رہے ہیں جب آپ نے دنیا چھوڑی ہے۔ ابو بکر بھی جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا، وہ زہر کے اثرات مجھے بھی محسوس ہو رہے۔ دیکھیں سنت کیسے برابر جا رہی ہے۔ اور دعا کیا تھی کہ اللہ پاک ظاہری طور پر اختیاری لحاظ سے جو سنتیں میں عمل کر سکتا تھا ان پر کرتا رہا،
لیکن 63 سال کی عمر میں آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 63 سال عمر ہے اور دنیا چھوڑ گئے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تیرے بس میں ہے، تو اس سنت پر بھی اللہ پاک میرا عمل کرا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب حضرت عمر بھی جو زخمی کیے گئے، فلاں ہوا، یہ ہوا، یہ مختلف جگہوں میں دعا مانگا کرتے تھے۔ آخری حج میں بھی دعا مانگی ہے، جس محرم میں شہید ہوئے نا جی، یکم محرم کو، اس سفر کے واپسی میں ایک جگہ لیٹے ہوئے اور کہتے ہیں کہ عمر نا آج کل کمزور ہو گئے، قوا میں وہ اعصاب میں، اعضاء و اعصاب میں وہ طاقت نہیں رہی۔ اللہ پاک اب تو میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، ایسا نہ ہو کما حق ہوں میں یہ حکومت کا نظام نہ چلا سکوں، اور آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، مختلف مقامات پر دعا بھی کرتے تھے۔ کیسی دعا؟ فرمایا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وامتنا فی بلد نبیک واقبرنا فی قبر نبیک۔ اے اللہ عمر کو شہادت عطا کر، شہادت بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر۔ شہادت کے بعد عمر کو آرام کرنے کے لیے جگہ بھی وہ عطا کر جہاں تیرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، عمر کی کیسی دعا ہے، شہادت بھی مانگتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں کیسے شہادت مدینہ طیبہ میں آئے گی؟ جنگ و جدل، جہاد تو قادسیہ میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں شہادت مانگ رہا ہے۔ اور پھر آخر میں جب پتہ چلا کہ بچ نہیں سکوں گا، وہ دعا میری عرش کے قریب پہنچ چکی ہے کہ 63 سال کی عمر میں مجھے بھی اللہ اپنے پاس بلا لے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، اجازت دے امی تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا۔ اگر امی نے اجازت نہ دی تو پھر جنت البقیع مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ بندہ چل پڑا، امی سے اجازت چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میرا تو اپنا دل تھا کہ میں اپنے ابو اور اپنے شوہر کے پہلو میں آرام کرتی، لیکن امیر المومنین حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، میں جنت البقیع میں آرام کر لوں گی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ہر جگہ میں کام آنے والے، جن کی آرزویں عرش سے قرآن بن کر اترے، ان کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ قاصد نے واپس آ کر یہ بات پوری سنا دی، کہا نہیں، میرے اندر ابھی چند سانس باقی ہیں، ابھی میں امیر المومنین کہلا رہا ہوں، جب میری سانس رخصت ہو جائے تب جا کے دوبارہ امی سے پوچھنا، اس وقت تو میری لاش ہوگی، میں امیر المومنین نہیں ہوں گا، پھر اگر اجازت دی تو دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسی ہی ہوا، دوبارہ اجازت چاہی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی، جو ہمیشہ کے لیے ابو بکر کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے والے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہی تو جو زائرین جاتے ہیں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے ساتھ عقیدت و احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔